اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو خالق کائنات ہے، اور تمام درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد مطہر اور آل مطہر کے لیے ہیں جن کا ثانین کل جہانوں میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ دوستان طریقت، میں نے اپنے مرشد معظم حضرت جناب پاک خادم حسین شاہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ گر گیتی سراسر باد گیرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، یعنی کہ یہ جہان سراسر ہوا بن جائے اور ہوا تند و تیز ہو تب بھی مقبلوں کا چراغ گل نہ کر سکے گی۔ برے صغیر پاک و ہند میں ایک بزرگ جن کا تعلق سلسلہ طریقت چشت اہل بہشت سے ہے اور نام نامی سید خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہیں والی ہند کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، ہند الولی جیسے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ان کے مرشد معظم کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید و خلیفہ ہیں، اور بابا فرید الدین مسعود گن شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں۔ ان مریدوں کا یہ حال ہے تو آپ جناب کا کیا مقام ہو؟ ان کے دور میں یہ وصال کر چکے تھے تو بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کی حکومت قائم تھی، تو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے وزیر مشیر کے ساتھ سیر کے لیے نکلا، تو یہ سنجر علاقہ جہاں پر اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، اس وقت جگہ کچی تھی، صرف قبر تھی آپ کی۔ زائرین نے وہاں اس دور کے متولیوں نے، آپ کے خلفاء حضرات نے، آپ کے مریدین نے، آپ کے عقیدت مندوں نے کچھ جگہ کو کور کر کے تو دربار کا نام لیا ہوا تھا۔ جگہ زرخیز تھی تو بادشاہ وقت کو وہ جگہ پسند آ گئی، اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے یہ جگہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت میں چاہیے۔ اتفاق سے وہ وزیر جو تھا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا۔ اس نے بادشاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ جو تھا وہ نہ مانا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ میں خواجہ صاحب کے دربار پہ خود جاؤں گا اور وہاں پر سلام پیش کروں گا، اگر انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا تو میں وہ جگہ نہیں لوں گا، ہدیہ کر دوں گا، اگر میرے سلام کا جواب نہ دیا تو میں وہ جگہ دربار کو مسمار کر کے
حاصل کر لوں۔ چونکہ وزیر جو تھا یہ بادشاہ وقت کا حکم تھا، تو مشیر نے، وزیر نے حامی بھر لیا۔ تو اب بادشاہ وقت گھوڑے، ہاتھی گھوڑوں اور اپنے پروٹوکول کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ جیسے ہی دربار شریف میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے کہ یا خواجہ آپ اللہ سے میری آنکھیں، میری بینائی واپس لے لیں، مجھے واپس لے کے دے دیں تاکہ میں اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ کہ جی میں اندھا ہوں اور میں کافی عرصے سے یہ دربار پہ حاضری دے رہا ہوں اور میں خواجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے میری بینائی واپس لے دیں۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اندر دربار کے جا رہا ہوں، سلام کر لیں۔ میری واپسی پہ اگر تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ واپس آ گئیں، بینائی واپس آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اب وہ نابینا شخص کے رونے کی رفتار جو تھی وہ تیز ہو گئی کہ یہ تو مصیبت پڑ گئی، پہلے تو خالی آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، اب یہ بادشاہ سلامت ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ زیادہ گڑ گڑانا شروع ہو گیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر دربار کے اندر گیا، اندر جا کر اس نے کہا السلام علیکم اے خواجہ۔ آواز نہ آئی، سلام کا جواب نہ آیا۔ تو اس نے تنزیہ اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور مسکرایا، مسکرا کر کہا کہ میں 2 دفعہ اور پکاروں گا اور اس کے بعد جا کے پہلے تو یہ نابینا کا سر قلم کروں گا، پھر اس کے بعد یہ دربار کو مسمار کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا السلام علیکم اے خواجہ، آواز نہ آئی۔ تو پھر تیسری دفعہ پھر کہا کہ السلام علیکم اے خواجہ۔ تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام، بادشاہ سلامت، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے سلام کا جواب دینے میں دیر ہو گئی۔ احوال یہ ہے کہ میں ذرا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر تھا کہ میں اس نابینا شخص کی آنکھیں جو ہیں وہ واپس لے لوں۔ میں آنکھیں لینے کے لیے گیا ہوا تھا، اس لیے آپ کے سلام کا جواب دینے میں مجھے دیر ہو گئی۔ تو ایک لرزہ سا طاری ہوا بادشاہ سلامت پر، اور بادشاہ سلامت جو تھے وہیں گر پڑے، بہت روئے، آنکھوں سے جھڑی جو ہے وہ آنسوؤں کی جاری ہو گئی، تائب ہو کر آپ بیت ہو گئے سلسلہ چشت اہل بہشت میں ہی، اور اپنے دور کے ایک بڑے ہی نیک اللہ کے برگزیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ اتفاق سے جب دربار سے باہر آئے تو دیکھا کہ اس نبینا شخص کی آنکھیں بھی واپس آ گئی۔ تو یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہیں، فقیروں کو آزمانا نہیں چاہیے۔ فقیر جب اپنی ابتدا میں ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کی پاؤں کے نیچے کون سا کیڑا مکوڑا آ کر مر گیا، اور کبھی اپنی انتہا پر ہوتے ہیں تو انہیں تب بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور بعض اوقات اپنے مقام کی انتہا کو وہ کراس کر جاتے ہیں اور ان کو سدرۃ المنتہا سے آگے کی بھی خبر ہوتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ چشت اہل بہشت دنیا میں ویسے تو سارے ہی سلسلے بڑے ہی معظم اور معتبر ہیں،
مگر سلسلہ چشت اہل بہشت کا اپنا ہی مقام ہے۔ پیر نگر نو جائے کے نبی نگر نو جا، نبی نگر نو جا کے درشن یار کا۔ اور جناب پاک سید خادم حسین شاہ چشتی صابر رحمت اللہ علیہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ گاف گرو پہچان کے لب لئیے جڑا اپنا بخا دوے، آنے بھائی نتر کھول دوے، جب من مرندہ فکر ہٹا دوے، تسبیح سمرنا تے اوڑک گیان منتر، دند کتھاں دی جان چھڑا دوے، اور جھوٹا گرو نہ مننے سائیں لوگ کو جڑا پیک دی پنڈ چکا دوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔